حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں اسلامی لشکر نے کتنی فتوحات حاصل کی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جنگ قادسیہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اسلامی لشکر کا سربراہ کیوں بنایا تھا؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ پر حضرت خالد بن عرفہ رضی اللہ عنہ کو کیوں سربراہ مقرر کیا تھا؟ اسلامی لشکر نے جنگ قادسیہ کو کیسے فتح کیا تھا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ آج بھی ہاتھیوں کا لشکر اسلام کے لیے بہت سخت تھا، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی تدبیر کی کہ اونٹوں پر بڑی بڑی جولے ڈالی، وہ بھی ہاتھیوں کی طرح معیبی نظر آئی اور ایرانیوں کے گھوڑے ان کو دیکھ کر بھٹکنے لگی۔ جس قدر ہاتھیوں سے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچاتا تھا، قدر ایرانی لشکر کو ان کی مصنوعی ہاتھیوں سے نقصان پہنچنے لگا۔ حضرت کاکا رضی اللہ عنہ نے بہت سے ایرانی سرداروں اور مشہور شہ سواروں کو قتل کیا۔ شام تک بازار جنگ گرم رہا۔ آج 1000 مسلمان شہید ہوئے اور 10,000 ایرانی جانم واصل ہو گئے۔ تیسری روز حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی اول شہداء کی لاشوں کی دفن کرنے کا انتظام کیا۔ مجروحوں کو عورتوں کی سپرد کیا گیا کہ وہ مرہم پٹی کرے۔ اس کے بعد دونوں فوجیں میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مت مقابل ہوئے۔ آج بھی ایرانیوں نے ہاتھیوں کو آگے رکھا، لیکن کاکا رضی اللہ عنہ و عاصم رضی اللہ عنہ نے مل کر فیل سفید پر جو تمام ہاتھیوں کا سردار تھا ان پر حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ پہلے سفید کے مارے جانے کے بعد دوسرا ہاتھی پر حملہ ہوا تو وہ میدان سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ اس کے بھاگتے ہوئے دیکھ کر دوسرے ہاتھیوں نے بھی تقلید کی اور اس طرح ہاتھیوں کا وجود بجائے اس کے کہ اسلامی لشکر کو نقصان پہنچاتا مگر خود ایرانیوں کے لیے نقصان رسا ثابت ہوا۔ آج بھی بڑے زور کی لڑائی شروع کی اور صبح سے شام تک جاری رہی۔ غروب آفتاب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دونوں فوجیں ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور پھر فوراً مستعد ہو کر ایک دوسرے کے مقابل میں صف آرا ہو گئے۔ مغرب کے وقت سے شروع ہو کر صبح تک لڑائی جاری رہی۔ تمام رات لڑائی کا شور و غول اور ہنگامہ برپا رہا۔ پوری کیفیت حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو سکتی تھی۔ سپہ سالار اسلام حضرت سعد رضی اللہ عنہ رات بھر دعا میں مصروف رہے۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے میدان جنگ کی شور و غول میں حضرت کاکا رضی اللہ عنہ کی آواز سنی۔ وہ میدان میں اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ میں سب کو سمیٹ کر کل پر حملہ کرو اور رستم کو گرفتار کر لو۔ اس آواز نے نہ صرف حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو تسکین دی بلکہ تمام مسلمانوں میں اثر نو طاقت پیدا کر دی۔ تمام دن اور تمام رات لڑتی ہوئی غازیان اسلام تک پر چور چور ہو گئی تھی، مگر ہر قبیلے کے سردار نے اپنی اپنی قوم کو مقابلے کے لیے جذبہ دلایا
بڑے زور و شور سے تلوار چلنے لگی۔ حضرت کاکا رضی اللہ عنہ کی رکابی فوج لڑتی ہوئی اس مقام تک پہنچ گئی جہاں رستم ایک تخت زری پر بیٹھا ہوا اپنی فوج کو لڑا رہا تھا اور ایسا فوج کو احکام بھیج رہا تھا۔ اسلامی حملہ آوروں کے قریب پہنچنے پر رستم خود تخت سے اتر کر لڑنے لگا۔ جب زخمی ہوا تو پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا۔ حضرت ہلال بن اکلمہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر بھاگتے ہوئے پر ایک چاو کا وار کیا جس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی اور نہر میں گر پڑا۔ ہلال رضی اللہ عنہ نے فوراً گھوڑے سے کود کر اور جھک کر رستم کی ٹانگ پکڑ کر باہر کھینچ لیا اور اس کا کام تمام کر کے فوراً رستم کے تخت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارنے لگا کہ یہ لوگوں، اللہ کی قسم میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی اسلامی فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایرانیوں کی ہوش و حواس سے پاختہ ہو گئی۔ ایرانی میدان سے بھاگتے ہوئے لشکر ایران میں سواروں کی تعداد 30,000 تھی۔ حضرت زرار بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے رفش کاویہ ایرانیوں کے مشہور جھنڈے پر قبضہ کیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے کل 6,000 آدمی شہید ہوئے اور کاکا رضی اللہ عنہ و شرجیل رضی اللہ عنہ کو تعاقب کے لیے روانہ کیا، لیکن ان سے بھی پہلے حضرت زبیر بن عواد ایک دستہ فوج لے کر بھاگے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے روانہ ہو چکی تھی۔ راستے میں ایک مقام پر جل نیوس مقروروں کو روک روک کر مجموعہ کر رہا تھا۔ حضرت زیرہ نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت زیرہ رضی اللہ عنہ کی ستائش کی اور جل نیوس کا اسباب ان کو دینے کا حکم دیا۔ حضرت صدر رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا ہنگامہ شروع ہونے کے بعد مال غنیمت فراہم کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت کے لیے فتح کی خوشخبری کا خط لکھا اور ایک تیز رفتار چتر سوار کو دے کر مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ یہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ روز صبح اٹھ کر مدینہ سے باہر دور دور تک نکل جاتے اور قادسیہ کی قاصد کا انتظار کرتے دوپہر کے بعد مدینہ میں واپس آ جاتے تھے۔ ایک اور روز حسب دستور باہر تشریف لے گئے۔ دور سے ایک شتر سوار نظر پڑا، اس کی طرف لب کے قریب پہنچ کر دریافت کیا کہ کہاں سے آتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں قادسیہ سے آ رہا ہوں اور خوشخبری لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس لڑائی کی کیفیت اور فتح کی تفصیل حالات کی دریافت کرنا شروع کی اور شاہ سوار کی رکاب پکڑے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے۔ چتر سوار حالات سناتا جاتا تھا اور اپنی اونٹ پر سوار مدینہ میں دربار خلافت کی جانب چلا جاتا تھا۔ تیر میں داخل ہو کر شتر سوار میں دیکھا کہ ہر شخص جو سامنے آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کہہ کر السلام علیکم کہتے۔ تب اس آدمی کو معلوم ہوا کہ جو شخص میرے ساتھ پیدل چل رہا ہے وہ خلیفہ وقت ہے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہے۔ یہ معلوم کر کے وہ ڈرا اور اونٹ سے اترنا چاہا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم حالات سناتے جاؤ اور بدستور اپنے اونٹ پر سوار چلے جاؤ۔ اسی طرح گھر تک آئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر لوگوں کو جمع کیا اور فتح کی خوشخبری سب کو سنائی۔ ایک نہایت پر اثر تقریر فرمائی جس کا خاتمہ اس طرح ہے: بھائیوں، میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو اپنا غلام بنانا چاہوں، میں تو خود اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں۔ البتہ خلافت کا کام میرے سپرد ہے
اگر میں یہ کام اس طرح انجام دوں کہ تم آرام سے اپنے گھروں میں اطمینان سے زندگی بسر کرو تو یہ میری خوش نصیبی اور ادب اللہ نہ کرے۔ میری خواہش ہو کہ تم لوگ میری دروازے پر حاضر ریدی کیا کرو تو یہ میری بدبختی ہوگی۔ میں تم کو تعلیم دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں، لیکن سر قول سے نئی عمل سے بھی کرتا ہوں۔